بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سلطان کی فوج میں کچھ غیر پیشور لوگ پڑاؤ اور سامان رست کو لوٹنے حریب کی فوج پر مقرر تھے۔ ان میں مسلمان بھی شامل تھے اور عیسائی بھی۔ ایسے لوگ جو کچھ لوٹتے تھے اسے پہلے سلطان کی خدمت میں جائزے کے لیے پیش کرتے اور سلطان کی اجازت سے وہ لوٹے ہوئے مال کے مالک بن جاتے۔ یہ لوگ صلیبی چھاونے سے مال و متاع اور مویشیوں کے علاوہ بعض اوقات آدمیوں کو بھی پکڑ لاتے۔ 6 جمادی الاولیٰ 587 ہجری 31 مئی 1191 عیسوی کی رات انہوں نے ایک کارروائی میں فرنگیوں کے کسی خیمے سے 3 ماہ کا ایک شیرخوار بچہ بھی اٹھا لیا۔ بچے کی ماں اس صدمے سے بے حال ہو گئی۔ وہ روتی پیٹتی صلیبی قائدین کے پاس گئی جو سلطان کی شرافت مروت کے چرچے نہ صرف سن چکے تھے بلکہ ان میں سے بہت سو کو اس کا ذاتی تجربہ تھا۔ انہوں نے عورت کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، مسلمانوں کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے، ہم تمہیں ان کے پڑاؤ میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، تم خود جاؤ اور اس سے اپنا بچہ طلب کرو، وہ تمہیں بچہ بازیاب کرا دے گا۔ عورت دوڑتی ہوئی مسلمانوں کے معسکر کی طرف نکلی۔ راستے میں محافظ سپاہیوں نے اسے روکا، مگر جب اس کا مواجرہ سنا تو بولے، ہمارے آقا نہایت مہربان ہے، ہم تمہیں ان کے پاس پہنچا دیتے ہیں، تم اپنا بچہ مانگ لینا۔ ایک مملوک آفیسر اسے ساتھ لے کر سلطان کی طرف چل دیا۔ سلطان اس وقت گھوڑے پر سوار گشت کر رہے تھے۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد، بہت سے خواص اور افسران ان کے ساتھ تھے۔ اچھا خاصا مجمع تھا۔ مملوک افسر فرنگی عورت کو ساتھ لیے وہاں پہنچ گیا۔ عورت سب کو نظر انداز کرتے ہوئے سلطان کے سامنے پہنچ گئی اور چیخیں مار مار کر اپنا دکھ در بیان کرنے لگی۔ اس کے نالے و فریاد کی دردناک صدائیں سن کر ہر شخص متاثر ہو رہا تھا۔ پھر مجبور ماں سلطان کے آگے زمین پر گر پڑی اور اپنا چہرہ خاکالود کرنے لگی۔ سلطان کو صبح اس واقعے کی اطلاع مل چکی تھی، تاہم انہوں نے تفصیل جاننے کے لیے ترجمان کے ذریعے اس کا حال دریافت کیا۔ عورت نے روتے ہوئے اپنا بیتا سنائی اور کہا، مجھے معلوم ہے کہ میرا بچہ آپ ہی سے مل سکتا ہے۔ عورت کی درد بری فریاد سن کر سلطان پر رخ طاری ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حکم دیا بچے کو فوراً تلاش کر کے لایا جائے۔ کارندے ہر طرف دوڑ پڑے۔ آخر بچے کو ڈھونڈ نکالا گیا۔ اس وقت تک اسے بازار میں فروخت کیا جا چکا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ یہ بیع واپس کر دی جائے، گاہک کو قیمت لٹا کر بچہ اس سے واپس لے لیا جائے۔ سلطان اس قصے کے اختتام تک وہیں کھڑے رہے۔ عورت ان کے سامنے سسکیاں لیتی رہی۔ سرکاری کارندے بھاگتے دوڑتے رہے۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد تمام مراحل طے ہو گئی اور ایک گھڑ سوار سرپٹ آتا دکھائی دیا۔ بچہ اس کے کندھے پر تھا۔ بچے کو دیکھتی ہی ماں تشکر کے جذبات سے مغلوب ہو کر سجدے میں گر پڑی اور رخسار زمین پر ملنے لگی۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی زبان میں حمدیہ کلمات کہنے لگی۔ آخر بچہ عورت کی گود میں ڈال دیا گیا۔ ماں اور بیٹی کے ملاپ کا منظر عجیب تھا۔ فرنگی خاتون داڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اس نے بچے کو سینے سے اس طرح چمٹا لیا تھا جیسے وہ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہو جو اب کبھی الگ نہیں ہو سکے گا۔ تمام لوگ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اشکبار ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ماں کے جذبات کو ذرا ٹھنڈک پہنچی تو اس نے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان کی ہدایت پر اس خاتون کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے عزت و احترام سے اس کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ حالت جنگ میں بھی دشمنوں سے ایسا فراخ دلانہ سلوک سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعلیٰ اخلاق کی کھلی شہادت ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنا رائے ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح تاریخی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔